نظریہ پاکستان سب سے پہلے مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں پیش فرمایا تھا، لیکن ہمارے اکابرین نے اس کو سیاسی مقام پر اور سیاسی مقاصد کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ ایک عام ملت کے قیام کی بات فرمائی تھی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے خطبات میں حضرت تھانوی کی اس بات کو نقل فرمایا۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ریاست رائے پور انڈیا کے اندر ایک ریاست تھی، فرماتے تھے کہ وہاں پر مسلمانوں کو ایک الگ ریاست ملی ہوئی تھی، اور اس الگ ریاست میں الگ سے اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، ریاستی قوانین شریعت کے مطابق تھے۔ تو ان کو دیکھ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایسی ہی ایک الگ ریاست کا وجود ہو جائے۔ ہمارے اکابرین بہت ایسے مٹے ہوئے لوگ تھے، ایسے عجیب مزاج تھا۔ ایک مرتبہ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے ہو سکتا ہے نام نہ سنا ہو، سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سیاست میں بہت بڑا ایک نام تھا، اور جب سیاست کے اندر کوئی شخص ہوتا ہے تو لازمی اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، مقابلین بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نماز استسقاء پڑھائی۔ نماز استسقاء وہ نماز ہوتی ہے کہ جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور عام طور پر اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن نماز استسقاء پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی۔ تو اکابرین میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا اصغر صاحب بڑے صاحب کشف اور کرامت بزرگ تھے، اور وہ کبھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے۔ تو تیسرے دن جب مجمع اکٹھا ہوا صلاۃ استسقاء کے لیے، تو مولانا اصغر صاحب فرمانے لگے کہ آج میں نماز پڑھاؤں گا۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ حضرت کبھی عام نماز نہیں پڑھاتے، صلاۃ استسقاء تو کافی طویل ہوتی ہے، تو حضرت نماز کیوں پڑھائیں گے؟ چلیں، حضرت کو آگے کھڑا کیا، حضرت نے نماز پڑھائی، بارش تیسرے دن ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے کشف ہو گیا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر آج بھی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے تو لوگ کہتے کہ اس مولوی نے 3 دن نماز پڑھائی اور دیکھو بارش نہیں ہوئی، تو لوگ ان سے بدگمان ہو جاتے۔ تو اب اگر بدگمان ہونے والے ہیں تو صرف ان سے نہ ہو بلکہ مجھ سے بھی ہوں۔ یہ ان کی للہیت میں شک کرنے والے جب مجھے دیکھیں گے کہ میں نے بھی نماز پڑھائی ہے اور بارش نہیں ہوئی، تو وہ ان کا شک تردد میں پڑ جائے گا کہ بارش ہونی نہیں تھی، کوئی اور معاملہ تھا۔ تو اپنے آپ کو مٹا دیا کسی دوسرے کی عزت کے اوپر۔ انہی اکابرین کی صحبت یافتہ تھے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال جب احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے تو وہاں سے باہر نکلے، کچھ دیر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، تو بڑا ایک عجیب سا ان کے قلب پہ اثر ہوا۔ جب انسان ارادت لے کے بیٹھتا ہے، عقیدت و عظمت لے کے بیٹھتا ہے، تو اس کا اثر ہی الگ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، جب احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تو عجیب دل پہ اثر ہوا۔ تو جب باہر نکلے تو ان کی روح بے چین بے قرار تھی، مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے، تو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہ کاغذ اور قلم نے دوات اور قلم لے کے، تو وہاں پر کوئی چولہا تھا جو جل رہا تھا، اس کے پاس کچھ کوئلے رکھے ہوئے تھے، ان کوئلوں میں سے کوئلہ اٹھایا اور دیوار کے اوپر کچھ اشعار لکھنا شروع کر دیے۔ بڑی ایک طویل نظم ہے جس کے 1-2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، یعنی اللہ والے نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے نگینوں سے، کہ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے یہ موتی نہیں ملتا جو اللہ سے تعلق کا ان اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ اور پھر آگے بڑا عظیم الشان شعر کہا جو ایک تاریخ میں ایک بڑا اپنا نام رکھتا ہے۔ وہ نہ پوچھیں خر کا پوشوں سے، خر کا پوش یعنی جو جبہ، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے جبہ پہنا ہوا تھا، نہ پوچھیں خر کا پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھوں کو، یعنی
دل میں نیک تمنائیں ہوں، ارادت ہو تو لیکن وہ گدے بیضا لیے بیٹھے ہیں آستینوں میں، کہ آستینوں میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کرامت کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ تو انہی کی صحبت یافتہ تھے علامہ اقبال، جنہوں نے سب سے پہلے سیاسی مقام پر نظریہ پاکستان پیش کیا۔ آج 14 اگست ہے، ایک بڑا دن ہے ہماری آزادی کا، یہ 74واں ہمارا یوم آزادی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ایک جشن آزادی ایک فلسفہ بن کے رہ گیا، بس اتنا پتہ ہے کہ ہم اس دن آزاد ہوئے تھے۔ اصل میں تو ہمارا یوم آزادی 15 اگست ہے، لیکن چونکہ انڈیا بھی ہمارے ساتھ یوم آزادی مناتے تو اس سے تمیز ہو جائے، تو اس لیے ایک دن پہلے کا رکھ لیا کہ 14 اگست پاکستان اور 15 اگست ہندوستان۔ تو 14 اگست یہ 74واں یوم آزادی ہے ہمارا۔ ہمیں اس میں سمجھنا چاہیے۔ ایک دو باتیں میں ذکر کروں۔ یہاں پر عام طور پہ وہی لوگ ہیں جو عام طور پہ اپنی اولاد کی یا اپنے شاگردوں کی، اپنے ماں بہنوں کی تربیت کرتے ہیں، تو چند ایک باتیں سمجھ لیں۔ ہمارا ملک ایک نظریاتی ریاست ہے، ایک نظریہ اسلام ہے۔ ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے اس کو پڑھیں، ہمارے بچے اس کو سمجھیں۔ 18 مارچ 1943 کو ایک خط لکھا گیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ اس خط کو لے کر آئے تھے جو آج بھی لنڈن کی لائبریری میں، جو انڈیا کونسل ہے لائبریری کا حصہ، وہاں پر آج بھی وہ خط موجود ہے جو قدیم انگریزی میں لکھا گیا تھا، اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی اور اس کی ایک بچی، یہ تینوں ہندوستان میں آئے تھے اس خط کو لے کے۔ کہ 4 لوگ ہیں ہندوستان میں، 4 بنیادی رہنما ہیں، 2 ہندوؤں کے رہنما تھے اور ایک سکھوں کا رہنما تھا اور ایک مسلمانوں کا رہنما تھا۔ ان 4 کو قائل کرنا ہے۔ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن بہت ٹرکی آدمی تھا، بہت تیز ترار قسم کا آدمی تھا۔ تو ان کی بیٹی جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی ہے، اس بیٹی نے ایک کتاب لکھی دا ڈاٹر آف امپائر۔ یہ بھی قدیم انگریزی میں ہے، تھوڑی سی تبدیلی عام انگریزی پڑھے لکھے کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ڈاٹر آف امپائر میں اس نے اپنا یہ پورا خط بھی شائع کیا اور ساری باتیں لکھی کہ ہم اس نظریے کو لے کے نکلے۔ اور میرے والد بڑے عجیب قسم کے آدمی تھے، وہ سامنے والے سے کھیل کے اپنا منصوبہ پورا کرتے تھے۔ تو 4 آدمی تھے۔ سب سے پہلا آدمی تھا موتی لال نہرو، یہ سب سے پہلا آدمی تھا۔ دوسرے گاندھی تھے مہاتما گاندھی، اور تیسرے سکھوں کے سردار پٹیل تھے، اور چوتھا مسلمانوں کے محمد علی جناح۔ ان 4 کو قائل کرنا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، جو 3 سال پہلے نظریہ پیش ہوا تھا 1940 میں یا 1943 میں آئے 18 مارچ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے کہ ان 4 کو قائل کرنا ہے۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے موتی لال نہرو سے ملے، اور ان کی جو بیٹی ہے کہ منیلا ماؤنٹ بیٹن، اس نے اپنی کتاب میں بتایا کہ جب موتی لال نہرو آئے ہیں تو میرے ابا نے اس سے براہ راست بے تکلفی سے باتیں کرنا شروع کر دی، اور وہ اتنا بے تکلف ہو گیا کہ اس نے جو میری والدہ ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تصویر بھی کھنچوائی، جو لندن کے اخباروں میں بھی چھپی اور بڑی کنٹروورسی بنی۔ تو یہ اس طریقے سے اس نے موتی لال نہرو کو قائل کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے قائل کیا مہاتما گاندھی کو، کہ مہاتما گاندھی ایسے ان سے بے تکلف ہوئے، اس نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا کہ اگلے دن مہاتما گاندھی اپنے گھر سے مکھن لے کے آ گئے، اور آپ کو پتہ ہے پنجاب کا جو مکھن تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے، تو کہنے لگے میرے ابا کو بڑا ناپسند آیا، انہوں نے بعد میں الٹی بھی کی، لیکن اس وقت کھا گئے کہ ان سے اپنے مطالبات منوانے ہیں۔ سردار پٹیل تھوڑا اور قسم کے آدمی تھے، لیکن سردار پٹیل بھی مان گئے۔ بڑی طویل کہانی ہے، پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ لیکن جب محمد علی جناح کی بات آئی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بڑا متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس کے اندر دا ڈویژن آف انڈیا کے نام سے کتاب چھپی ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنے مرتے دم تک محمد علی جناح کو یاد رکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو میں شکست نہیں دے سکا۔ اور ایک تاریخی جملہ اس نے بولا کہ ہندوستان کا مستقبل اگر کسی شخص کے ہاتھ میں ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے، محمد علی جناح، کہ جس کو قائل کرنا
جس کا مقابلہ کرنا ہمارے انگریزوں کے لیے ناممکن ہے کہ نہ ہم اس کو لالچ دے سکے کسی عورت کا، نہ ہم اس کو لالچ دے سکے پیسے کا، نہ ہم اس کو ذاتی طور پہ مقابلے میں لا سکے، اور نہ ہم اس سے بے تکلف رہ سکے. حتیٰ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ مسلمان یہ انڈیا والوں کو ایک کالا سمجھتا تھا، انہیں خود گورا اور ان کو کالا سمجھتا تھا، اور ان کو ڈانٹنا اور نفرت کرنا اپنا حق سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا میں ڈرتا رہتا ہوں کہ محمد علی جناح کہیں مجھے ڈانٹ دیں گے تو بڑا اصولی ڈانٹیں گے. یہ بات ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ محمد علی جناح نے کیوں شکست نہیں کھائی. قائد اعظم نے شکست اس لیے نہیں کھائی کہ وہ ایک نظریاتی آدمی تھے. یہ کولمبس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے قائد اعظم سے جو انٹرویو لکھا ہے، اس کا انٹرویو کا جو عنوان دیا ہے، تو اس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، دا ڈائلاگ ود اے جائنٹ. دا ڈائلاگ ود اے جائنٹ، ایک دیو سے بات چیت. یعنی ایسے عزت کے القاب دیے ہیں. جو شخص نظریاتی ہو جاتا ہے، اپنے نظریات کو نہیں چھوڑتا، تو دشمن چاہے کیسا بھی ہو اس کے گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا ہے. چنانچہ قائد اعظم کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے، اور اسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر قائد اعظم اپنے نظریات سے ہٹ جاتے تو دہلی سے لے کے پشاور تک کے مسلمانوں کو قتل ہونے سے یا وہ کسی کو قتل کرے اس سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. یا تو مسلمان قتل ہوتے یا پھر مسلمان قتل کرتے اگر اکیلے ہی محمد علی جناح نہ ہوتے. یعنی اتنے زبردست نظریاتی قسم کے آدمی. پاکستان انہی نظریات کے اوپر قائم ہوا اور انہی نظریات کے اوپر آج تک قائم ہے. ہمارے ملک میں جو چیزیں ہیں آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس دنیا کا اتنا بڑا رقبہ سمندر کا کہ 1500 کلومیٹر ہماری سرحد سمندر سے مل رہی ہے. اتنا بڑا سمندر بہت کم ملکوں کے پاس ہے. ہمارے پاس دنیا کے بڑے ریگستانوں میں سے ایک ریگستان ہے جس میں آپ کو کوئلہ ملے گا اور ڈائمنڈ ملے گا. ہمارے پاس دنیا کے بہترین پہاڑی سلسلوں کا دوسرا بڑا حصہ وہ ہمالیہ ہے. اور پہاڑی سلسلے مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا، لیکن پہاڑوں کے اوپر ریسرچ کرنے والے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے پہاڑ جیسی بڑی نعمت سمندر بھی نہیں ہے. سمندر اپنی جگہ بڑی نعمت ہے، لیکن پہاڑ سے دنیا کا سب سے قیمتی چیز سونا نکلتا ہے. سونے سے زیادہ قیمتی چیز پلاٹینیم نکلتی ہے، اور اس سے زیادہ قیمتی چیز جو آج ساری دنیا مانگ رہی ہے ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم نکلتی ہے، جو پاکستان کے پہاڑوں سے نکل رہی ہے. اس کے علاوہ اور ہر قسم کی ہماری دوائی، جو فارماسسٹ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، ہر قسم کی ہماری دوائی اس کا مادہ پہاڑوں سے ہی پیدا ہوتا ہے. ہر قسم کی چیز پہاڑوں سے پیدا ہوتی ہے. اور ہمارے پاس کتنا بڑا پہاڑی سلسلہ آپ حضرات جانتے ہیں، گلگت ہے، سکردو ہے، اور پورا ایک یہ علاقہ ہے جو پہاڑی سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ہمارے پاس ہر قسم کی چیز ہے. چلے یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں، ان کو چلے ایسے ہی مفت میں ہمیں مل گئی ہیں. لیکن وہ نعمتیں جو ہمارے ان بڑوں نے محنتیں کر کے بنائی، پاکستان کے قانون کی سب سے پہلی شق وہ ایسی شک ہے جو نہ آج کسی اسلامی ملک کے پاس ہے، نہ ترکی جیسے ملکوں کے پاس، اور نہ سعودی عرب کے پاس ہے، کہ ہمارے ملک کی سب سے پہلی قانونی شک ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا حق پاکستان میں اور ساری دنیا میں صرف اور صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. جن لوگوں نے مطالعہ پاکستان سوشل اسٹڈیز پڑھی ہیں، ظاہر بات ہے وہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی شک یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا پہلا حکمران اللہ کو مانا ہے، اس کے بعد دوسرا حکمران وزیر اعظم اور صدر کو مانا ہے. یہ شک آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. اس کے علاوہ صاف اور شفاف مسلمان ہونے کی شکیں جتنی پاکستان کے قانون میں ہے، اتنی شکیں کسی ملک کے قانون میں نہیں ہیں. یعنی جیسے آپ کو پکا اور تھکا وہ مسلمان حکمران ملے گا جو قادیانی نہیں ہے، جو قرآن کا اقرار کرتا ہے، جو حدیث کا اقرار کرتا ہے، جو سنت کا اقرار کرتا ہے. آپ کو وہ حکمران ملے گا. اس کا انکار کرنے والا پاکستان کا حکمران 1 سیکنڈ سے پہلے اتار دیا جائے گا. ہماری فوجیں اتار دیں گی، ہماری عوام اتار دے گی. آپ حضرت بہت اچھے سے جانتے ہیں. پھر ہمارے ملک کی قوانین کے اندر اتنی بہترین شقیں موجود ہیں، اتنی بہترین. یہ جو آپ کو فساد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کبھی کہیں دھرنا ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، یہ ان سب کا توڑ ہمارے ملک کے قانون میں ہے. ہمارے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ 2-4 دن پہلے علماء کونسل میں بیان فرمایا. اس کے اندر فرمایا میں 17 برس تک شریعہ کورٹ، سپریم کورٹ میں شریعہ کورٹ کا جج رہا ہوں، اور 17 برس تک میں نے دیکھا ہے
کہ کوئی بھی ایک نظریہ جو اسلام کے خلاف ہے اور ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کو پاس کر رہا ہے، آپ صرف ایک سمپل درخواست ای میل کر دیں اور اس قانون کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، جج اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں ہوتا، وہ تو کمانے کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ بس چونکہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پہ دھرنے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، احتجاج ریکارڈ کیے جاتے ہیں، بس وہی ہوتا ہے، قانونی شکل کوئی بھی اختیار نہیں کرتا، ورنہ ہمارے قانون میں یہ ساری شکلیں موجود ہیں۔ اور ایسا قانون ہے پاکستان کا، آپ دیکھیں ساری دنیا کی مسجدیں بند ہوئی ہیں، پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئی، حرم شریف تک بند ہوا، مسجد نبوی تک بند ہوئی۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اتنی گنجائشیں، ایسی رعایتیں موجود ہیں کہ وہ ہمیں سہولت مہیا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ملک پاکستان ہے جو اللہ نے اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نظریاتی بنے۔ ہم لوگ، ہمارے نظریات بن رہے تھے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہم قائل ہو گئے، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، کوئی بابا کچھ بھی بول دے گا ہم اس کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی نے سر گھما دیا اور سر گھما کے تھوڑا سا نشہ میں آنے کی ایکٹنگ کر لی، ہم فوراً قائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے اور ہمارے گنوار ہر قسم کے لوگ قائل ہونے کو تیار ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہیں۔ ہمارا ملک کی بنیاد نظریات کے اوپر ہے، اور نظریات مضبوط ہوتے ہیں دو چیزوں سے۔ نمبر ایک، آپ کے سامنے مناسب رہنمائی ہو، جو واقعتاً ایک پڑھی لکھی قیادت ہوتی ہے، آپ کے سامنے وہ ہو، یہ چننا آپ کا کام ہے، آپ کس کو رہنما بناتے ہیں۔ اور دوسرا، وہ رہنمائی قرآن کے نظریات کے اوپر ہو، یعنی قرآن کے اکارڈنگ ہو، قرآن کے آگے پیچھے چل رہی ہو وہ رہنمائی ہم اپنی زندگی میں لیں۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فلمیں بھی آپ کے نظریات بناتی ہیں، ڈرامے بھی آپ کے نظریات بناتے ہیں، اور کارٹون بھی نظریات بناتے ہیں، تعلیم بھی نظریات بناتی ہے۔ لارڈ میکالے جب 1757 میں ہندوستان میں آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے قبضہ کرنے کے بعد جنوبی ہندوستان کے اوپر ایک بات کہی تھی، ہم یہاں پہ اسکول سسٹم اور کالج سسٹم قائم کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ، کالج سسٹم، اسکول سسٹم پہلے ہی ہندوستان میں اتنا بہترین تھا کہ یہاں 100% جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے تھے، 100% لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اور 100% لوگ کیسے پڑھے لکھے تھے کہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کا 5 سال کا بچہ ہوتا جاتا تھا مسجد میں بھیجتے تھے۔ اور آج کل تو مسجدوں کا نظام ہی ایسا ہو گیا، ورنہ اس زمانے میں مسجدوں کے اندر سب سے پہلے آپ کو طبی نظام کی تربیت دی جاتی تھی، جسے آپ اسکاؤٹ سسٹم کہتے ہیں، بھاگنے دوڑنے کی بنیادی کھیل کود، یعنی کراٹے وغیرہ، لڑائی کرنا اور کشتی کرنا، یہ بنیادی چیزیں آپ کو سکھائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قرآن بھی سکھایا جاتا تھا، حدیث بھی سکھائی جاتی تھی۔ جب تک کوئی بچہ اس کو نہیں پڑھتا تھا، اس کے پڑھے بغیر نکل نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے میٹرک سسٹم ڈالا، کہا جی آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ نظریہ یہ ہے کہ ہم ایسے نوجوان تیار کرنا چاہتے ہیں جو شکل، صورت، لہجہ، زبان، لباس، کردار سے ہندوستانی ہو، لیکن ان کا دل انگلستانی ہو، ان کا دل انگریز ہو اندر سے، وہ ہمارے طریقے سے سوچے۔ چنانچہ وہ اس میں کامیاب ہیں، بہت معافی کے ساتھ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہو گیا۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے والدین، یہ موجودہ نسل ہے، اس کے والدین نے ان کو کم از کم ظاہری اور باطنی مسلمان بنایا ہے۔ لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور ہم خود نظریاتی نہ بنے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں ان کی تربیت ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت فلمیں کر رہی، ان کے نظریات ڈراموں سے بن رہے۔ اچھا، ایک لڑکی کو آزاد ہونا چاہیے، چنانچہ وہ جو ڈرامے اور فلم کی لڑکی ہے وہ آزاد ہو کے کامیاب ہو گئی، لیکن ہماری مائیں بہنیں ظاہری بات ہے وہ ایسی مضبوط نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں وہ گٹس نہیں پائے جاتے کہ وہ سب کچھ کر سکے جو وہ کر رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جھول جب زندگی میں، حقیقی زندگی میں دیکھتی ہیں، پھر بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، ایسے بچوں کے سامنے آتے ہیں، اور بچوں کے نظریات خراب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے نظریات میں یہ رہا ہی کہ ہم دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا، ہم اسباب کریں گے تو کام ہوگا، ورنہ دعا کا نظریہ ہی نہ رہا۔ اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں
جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، سکھاتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اپنے نظریات میں ڈالیں۔ یہی اللہ نے قرآن میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب تمہیں کوئی ریاست ملی تو اب دو کام کرو۔ اللہ کے نبی کو فرمایا دو کام کرو۔ ایک کام فسبح بحمد ربک واستغفر، سب سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنا، یعنی ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا۔ پاس ہو رہے ہو، فیل ہو رہے ہو، ایجاد کر رہے ہو، کوئی چیز نہیں بنا رہے ہو، کوئی کانسٹیٹیوشن پاس کر رہے ہو، کوئی معاملہ کر رہے ہو، کوئی کسی بھی طرح کا کام، سب سے پہلے اللہ کو یاد رکھنا۔ واستغفر، اور اپنے کام پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ کوئی اختلاف کرے تو اختلاف کو سہنے کا کہ گٹس اپنے اندر پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ استغفار بھی کرنا۔ تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کسی کام کو کرنے میں۔ تو یہ دو نظریات اللہ نے قرآن میں دیے، دو اور دیے، لیکن انشاءاللہ اس کو کبھی ذکر کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔